السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دوں. چونکہ آن لائن ہماری زیادہ تر ویورشپ جو ہے وہ مشرقی ہمسایہ ملک سے ہے، تو ہم اس لیے ان کے موضوعات کو ترجیحی بنیاد کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اور آج جو اقوام متحدہ نے رپورٹ 25 کو جو جاری کی ہے، اس کے اندر بھارت کے اندر 2 دہشت گردی کے مراکز جو ہیں کیرالہ اور کرناٹکا کے اندر وجود میں آ چکے ہیں، اور ولایت ہند جو ہے ان کی داعش کی وہاں پہ قائم ہو چکی ہے. داعش کا انڈیا سے یہ کنیکشن جو ہے یہ اس وقت سامنے آیا تھا جب طالبان نے ان کا گھراؤ کیا تھا افغانستان کے اندر ایک جگہ کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگ ان کے سرنڈر کروائے تھے. تقریباً ان آفیشیل اطلاع، ان کنفرم اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد لوگ تھے داعش کے جو انہوں نے قابو کیے تھے، اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ ان کا تعلق جو تھا وہ کیرالہ اور کرناٹکا سے تھا. باقیوں کو وہاں سے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، باقیوں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا تھا امریکن اور افغان جو کابل کی گورنمنٹ ہے انہوں نے. اس کے بعد کابل کے اندر ایک حملہ ہوا مندر کے اوپر، اور مندر کے اوپر حملے کے اندر سے پہلے جو اس کا بیان سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیا گیا وہ بھی کیرالہ کا لڑکا تھا جس نے کہا کہ وہ خود کچھ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یوں یہ دوسرا ایک انسیڈنٹ ہو گیا. اب ڈانڈے ملتے جا رہے ہیں اور بات جو ہے وہ اقوام متحدہ تک پہنچ گئی ہے. کیا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل، اس پہ بات کریں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ جو اس وقت شہری آبادیاں جو ہیں، خاص طور پہ کراچی اور لاہور دونوں جگہوں کے اوپر بارش ہوئی ہے، اور بارش کے نتیجے کے اوپر سمندر کی سہولت دستیاب ہو گئی ہے لوگوں کو. مختلف جگہوں کے اوپر پانی کھڑا ہے. بارش زیادہ تھی کیونکہ گرمی کی تھوڑی سی شدت بھی زیادہ تھی. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا، بہت سارے کالمسٹ نے لکھا تھا کہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے تو بارش بھی اور سیلاب بھی اس کے بعد اتنی تیزی سے ہی آئیں گے. سو وہ آئے، بارشیں آئی ہیں، ابھی سیلاب تو نہیں آئے لیکن بارشیں آئیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئیں. وچ از میرا مطلب ہے کہ جو کہ بہت کم ہوا ہے پاکستان کے اندر. اور کراچی میں تو جی ہر سال کا ایک بن گیا ہے کہ ہر سال ہی وہاں پہ بارش ہوتی ہے، ہر سال ہی وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، اور ہر سال ہی حکومت جو ہے وہ اس پانی کو نکالنے کے دعوے کرتی ہے، لیکن مستقل انتظام نہیں کیا جاتا. کیوں، اس کے اوپر بات کریں گے. تیسرا ہے کہ حکومت نے آہنی ہاتھ سے نپٹنے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت شوگر کی صنعت کے ساتھ، اور کہا جی انی پا دو، کلیمپ ڈاؤن کر دیں شوگر انڈسٹری کے اوپر. شوگر انڈسٹری جو ہے وہ اپنی فارغ ہو چکی ہے کرشنگ سے، اور اس وقت ہر شوگر انڈسٹری میں گندم کا ذخیرہ پڑا ہوتا ہے جو کہ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا طریقہ ہے ان کو قابو کرنے کا اور ان کے اوپر الزام لگانے کا کہ جناب یہ شوگر انہوں نے اسٹور کی ہوئی ہے. تو بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ لندن میں مقیم ہے، ابھی تک ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ 3 موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں بریگیڈیئر سید غضنفر صاحب. شاہ جی جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کے مستقل رکن ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور اسٹریٹجک جو موضوعات ہیں اور علاقے کی جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، لاہور بیورو چیف ہیں دن میڈیا گروپ کے، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، وہ بھی ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں دن میڈیا گروپ کے. یہ ہے جی آج کا ہمارا موضوع. بریگیڈیئر صاحب، یہ جب اگر آپ کو یاد ہو، یہ جب کابل میں حملہ ہوا تھا اس وقت ایک اعترافی بیان آیا تھا، اور یہ داعش کا لڑکا جو تھا جس نے وہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی گورنمنٹ جو ہے اس نے بڑا اس کا ڈینائل اور یہ وہ جاری کیا کہ جناب یہ ہمارا نہیں ہے. اب یہ 2 ایجڈ بنتا ہے سر. ایک تو یہ ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ نے خود کروایا ہے تاکہ وہاں پہ جو پہلے مسلمانوں کی زندگی اس نے عذاب کی ہے، شہریت کا حق چھینا ہے کئی نسلوں سے رہنے والوں کو، ان کو مزید اپنے جو وہ اس کا گروسم ایکٹ ہے، جو قتل و غارت گری ہے، جو ظلم و استبداد ہے، اس کو ایک انٹرنیشنل لیگل کور پہنایا جائے. ایک تو یہ پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو انڈیا نے آگ لگائی ہے افغانستان کے اندر اور لگانے اس کے راستے پاکستان میں، وہ آگ اپنے گھر تک پہنچ گئی. آپ یہ 2 پہلو ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ رضی صاحب. یہ جو آپ نے جو پہلو منشن کیا نا، یہ اس رپورٹ کا ایک پہلو ہے. اچھا.
یہ 26ویں رپورٹ ہے. اوکے. یہ ہے اس کو یہ یو این او کا ایک ادارہ ہے, انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم. ٹھیک. اس نے یہ دہشت گردی کے بارے میں 26 رپورٹ ہے جو وہ ہر سال وہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں. تو یہ اس کا 26واں والیوم ہے جو انہوں نے تیار کیا. گڈ. اور اس والیوم کے اندر جو انہوں نے ایک آپ نے جو چیز بتائی جو داعش سے تعلق رکھتی ہے اور ولایہ ہند سے تعلق رکھتی ہے, جہاں انہوں نے کرناٹکا کا اور کیرالہ کا ریفرنس دیا, اور انہوں نے یہ بھی اس رپورٹ میں بتایا کہ وہاں جو ان کا جو لیڈر ہے کیرالہ وہ اپنا اس کا داعش کا, وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ اماق ایک نیوز ایجنسی ہے جس کے تھرو انہوں نے اس رپورٹ کو جو ہے اس سے ریلیٹ بھی کیا ہے. اب بات یہ اسی رپورٹ کے باقی جو پہلو ہیں وہ اس اسٹانس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں جو آپ اور میں بڑے عرصے سے اٹھاتے چلے آئے ہیں, یا وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جو لوگ امریکہ اور باقی علاقوں میں رہ رہے ہیں, اور جو پاکستان کے اندر بھی بعض لوگ جو انڈیا کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, ان کی نالج کے لیے, ان کی پڑھائی کے لیے, ان کے جاننے کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے. اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے, اس رپورٹ کے مندرجات جو بیان کیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر وہ انوالو ہے تھرو افغانستان. انہوں نے کہا داعش کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ایلیمنٹ انڈیا کے اندر وہ نمروز میں اور نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے کتنی یہ نورستان تو ہمارا چترال کے ساتھ پڑتا ہے. جی ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ نورستان میں اور اس میں وہاں پہ نہ صرف داعش, ہم نے یہ بھی کہا کہ منگل باغ وہاں پہ موجود ہے. منگل باغ کا ہم نے بتایا کہ اچھا پاکستان سے جو بھی بھگوڑا ہوتا ہے وہ نورستان میں پایا جاتا ہے, یا کنڑ میں پایا جاتا ہے, یا نورستان میں. اور وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ را نے اور این ڈی ایس نے مل کے جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر اور جوائنٹ ٹریننگ سینٹر قائم کیے. آپ کو یاد ہے بدخشاں میں ایک جگہ پہ ریڈ ہوا تھا, طالبان نے آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے ریڈ کیا تھا. وہاں پہ را کا, این ڈی ایس کا اور مساعد کا ایک ایسا جوائنٹ ٹریننگ سینٹر تھا جہاں پہ وہ افغانیوں کو بھرتی کرتے تھے. وہاں سے انہیں قرآن شریف کی کاپیاں نکالی تھی جو ہیبریو میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی, اور ان کو اپنے طریقے کے مطابق ٹرانسلیٹ کر کے اس کو انہوں نے درائی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کے ذریعے وہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. اس کے اندر افغان ایک تو این ڈی ایس کا دفتر پچھلے دن انڈین جن میں مارے گئے وہ بھی تباہ ہوا ہے, وہ بھی تباہ ہوا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر جو دہشت گردی پنپ رہی ہے مذہب کی بیسس پہ, انہوں نے کہا جو انڈیا کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے ہندوتوا اور سیفرن ٹیررزم ہے, اس دہشت گردی سے مستقبل کے میں خطے کے باقی ممالک کو خطرہ ہے. اوکے, یعنی پورے ریجن کو پلے کرنے, پوری ریجن کو پلے کہ انڈیا کے اندر جو دہشت گردی مذہبی دہشت, اور آپ کو پتا ہے انڈیا میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد نریندر مودی اور اس کا جو گماشتے ہیں یہ امیت شاہ اور وہ ایک وہ اپنا کارٹون قسم کا بابو بجرنگی ہے, وہ اور باقی لوگ جو ہے وہ انوالو ہے اس کے اندر. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اسپانسر کر رہے ہیں اپنی برانچز مذہبی جنونیت کے اوپر باقی ممالک میں, تاکہ یہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو باقی ممالک میں پھیلایا جائے. اور اس نیٹ ورک کو پھیلانے کے لیے افغانستان کے جو این ڈی ایس ہے اور افغانستان کے اندر دہشت گرد ایلیمنٹ موجود ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک آرگنائز نیٹ ورک جنم لے رہا ہے جو دہشت گردی کے ایلیمنٹس کو لے کے آگے چلے گا. اس لیے اس کے اوپر انڈیا کے اندر جو خطرہ دنیا کے لیے بوائل کر رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جب گروپ بن جاتا ہے تو وہ پھر بیونڈ دا ریلیجن بھی, وہ اس کا مذہب اس وقت نہیں ہوتا جب وہ دہشت گردی میں انوالو ہوتا ہے, یعنی وہ بم پھینک رہے ہیں. لیکن جس وقت آپ اس کو ریکروٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو پکڑ رہے ہیں, میں تو وہ ٹاپ لیول کی بات کر رہا ہوں, جب ٹاپ لیول پہ ہوتے ہیں تو وہ تو بیونڈ دا ریلیجن بھی دوسرے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ بھی نیکسس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس وقت انڈیا میں جو دہشت گردی پنپ رہی ہے وہ بڑی پرٹیکولر دہشت گردی ہے, اس کی بیسس ہی مذہبی نفرت ہے. یعنی وہ دہشت گردی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پاکستان کے اندر دہشت گردی پڑی جہاں مسلمان کو مار رہا تھا, اب وہ مسلمان جو مسلمان کو مار رہا تھا. اس میں ایک اور بھی ایلیمنٹ اگر آپ نے غور کیا ہو, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو سری لنکا کے اندر آپریشن کلین اپ کیا ان کی گورنمنٹ نے, اور وہاں سے وہ جو تامل جو ہے تامل ٹائیگر کے جو باقیات ہیں
उनका तो अब्बा जान भारत साहब ही भारत था ना, भारत ने उनको मदद अब की। जाहिर है कि वो वापस भी आए होंगे और वहाँ पे भी उन्हें किसी पनाह की ज़रूरत होगी, अगर मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, और उनको भी तो किसी काम लगाना है ना जी, वेले बिठा के रोटियाँ तो नहीं देखिए खवाई ना, जा सकती। देखिए जो श्रीलंका और बांग्लादेश का जो इशू आता है ना, कि कहते हैं कि जी वो भी दाइश में शामिल हो रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे अगर आप देखेंगे तो उसकी बेसिस जो है ना, वो ज्योग्राफिकल रीजंस बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो आइडेंटिकल रीजंस बनेंगे। सही। इंडिया के अंदर जो दहशतगर्द यानी जब बरमे या बाले लेके बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे जाते हैं, और जब आरएसएस की फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया की तरफ हिंदू रहेंगे, तो वहां तो जो दहशतगर्दी पनपेगी वो मजहबी जनूनियत पे पनपेगी ना। यानी एक मजहबी जनूनियत के लोग दूसरी मजहबी ग्रुप्स को, यानी अभी आपने देखा परसों कल की खबर थी कि एक दलित की एक औरत थी, उसको एक कब्र, उनका जो समाज का होता है जहां पे जलाया जाता है, वहां पे उसको जलाने नहीं दिया गया। यानी इंडिया हिंदू निचले दर्जे की औरत, दलित औरत, उसको जो वहां पे जो शमशान घाट था जो आला तबके से ताल्लुक, वहां पे उसको जलाने की इजाजत नहीं दी गई। इसको आप जनूनियत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और ये जनूनियत जो होती है ये दहशतगर्दी की आखिरी फॉर्म होती है। और यहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं। तभी आपको नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी तमाम सेंसेस खो बैठा है। बिल्कुल ठीक है। खालिद महमूद रसूल साहब ने जी फोन पे हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। हमें पता है इस वक्त आप घर पे को रवा दवा हैं, तो हमने रास्ते में से आपको पकड़ने की जिसारत की है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट आई है जी, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि केरला और कर्नाटका जो है वो दाइश के नए मराकज़ के तौर पे उभर रहे हैं। और आपको तो ज़हन में होगा कि जो पिछले दिनों काबुल में ख़ुदकुश हमला हुआ था एक गुरुद्वारे के ऊपर, उसमें भी केरला का लड़का था जिसका इतराफ़ी बयान सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था। सो हाउ डू यू सी इट कि इवन तालिबान भी दाइश को ख़त्म कर रहे हैं, तालिबान पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रही है, और वहाँ से उसके जो है वो डांडे जाके केरला और कर्नाटका में मिल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है या किसी पाकिस्तानी अखबार में नहीं छापी। देखिए रिजवान साहब, इसमें ये मामला जरा पेचीदा है और उसको दो लेवल पर समझने की जरूरत है। एक वो दाइश है जो ऑपरेट हो रही थी मिडल ईस्ट में, जिसने इराक से शुरू हुई और फिर बाद में मिडल ईस्ट की जितनी तबाही हुई पिछले 4-5 साल से। अब ये है कि जब वो डस्ट सेटल हुई तो पता चला कि दाइश जो है उसको कौन कौन इस्तेमाल कर रहा था, और इंटरनेशनल ताकतें कौन कौन सी थी जो उसके फवायद उठा रही थी और प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल कर रही थी, और मजहब का एक बेतहाशा बेदरेक किस्म का बड़ा जालिमाना किस्म का इस्तेमाल किया गया। और वो इतने खूबसूरत तहजीबें और मुल्क थी जिनको मलिया मेट करके रख दिया गया, इराक भी और बाकी जो सारी जगह थी। तो वो जो वहाँ दाइश ऑपरेट हो रही थी वो तो उसका एक सिलसिला जो है ना वो बिल्कुल अलग है। अब ये तो दाइश का उस जमाने में आपको याद होगा कि टीटीपी के कुछ स्प्रिंटर ग्रुप थे जो इससे अलहदा हुए थे। अब ये जो इस किस्म के ग्रुप्स होते हैं ये बुनियादी तौर पे एक छत्तर छांव की तलाश में होते हैं, लेकिन इनके बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव लोकल होते हैं। अच्छा, फिर ये कि जो एजेंसीज होती हैं जो तलाश में रहती हैं वो इन लोगों को फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करती हैं, टारगेट भी प्रोवाइड करती हैं, और बड़े ही एक मतलब सटल तरीके से वो इनको हैंडल कर रही होती हैं। तो टीटीपी पाकिस्तान की जितनी कार्रवाइयाँ रही हैं उसमें हमारे ISPR की तरफ से बाकायदा बाद में सबूत तक फराहम किए गए कि फंडिंग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होती रही है। फिर आप देखिए कि हमारी जो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी है उसमें बहुत सारे वाकयात के डांडे और इंडिया से जाके मिलते रहे, सबूत मिलते रहे। कुलभूषण यादव वहां से गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा ये है कि नेटवर्क जो ब्रेक किए गए जो कराची, गवादर और मुख्तलिफ जगह से ऑपरेट हो रहे थे, तो वो एक पूरे का पूरा आप देखिए कि एक नेटवर्क नजर आ रहा है कि पीछे एक खुफिया ताकत है जो इस किस्म के स्प्लिंटर ग्रुप्स को इस्तेमाल कर रही है। तो भाई ये जो दाइश है ये जो सब कॉन्टिनेंट में ऑपरेट हो रही है, सब कॉन्टिनेंट से मैं मुराद कहता हूँ कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और इंडिया का जो है, ये जो सब कॉन्टिनेंट में या इसका जो स्प्लिंटर ग्रुप थोड़े बहुत वहाँ बांग्लादेश में भी स्लीपर सेल हैं या कोई इतलात हैं, तो ये बुनियादी तौर पे जो अब तक की नजर आता है कि इसको इंडिया ऑपरेट कर रहा है और रॉ जो है वो इसको अपने दुश्मनों के साथ स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल कर रही है। अब आपने इंडियन मीडिया के ऊपर इवन ये कि रॉ के जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं या जर्नैल लोग हैं उन्होंने बारहा इस चीज का इतराफ किया है।
اب یہ ہے کہ وہ بزدل اتنے ہیں کہ وہ چائنا سے تو مار کھا کے سدھر گئے ہیں, ادھر تو رک نہیں کرتے ہیں, لیکن یہاں وہ اپنی اس قسم کی جو چالاکیاں ہیں, عیاریاں ہیں, اس سے باز نہیں آ رہے ہیں, اور وہ افغانستان سے بھی اس طرح کی کارروائیوں میں پاس میں مقرر رہے ہیں. اب بھی داعش کا دیکھا جائے تو کوئی بنیادی طور پہ, کوئی مذہبی طور پہ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ پیورلی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کے طور پہ مڈل ایسٹ میں بھی سامنے آئی, اور جو سب کانٹیننٹ میں اس کا استعمال ہو رہا ہے, اور اس کے ڈانڈے جا کے را سے مل رہے ہیں. نہ صرف داعش بلکہ اس کے علاوہ اور کئی سپلنٹر گروپ کو را جو ہے باقاعدہ فنڈنگ کر کے پاکستان کے ساتھ اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے اس لحاظ سے بے نقاب کیا ہے عراق کی سرگرمیوں کو. صحیح صحیح. بھٹی صاحب, اور انہوں نے یہ بھی کہا, سوری میں تھوڑا سا, اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان اور جماعت الاحرار تھرو دی فورن اسپانسرز آر انوالوڈ, وہ ٹیررزم دہشت گردی میں پاکستان کے اندر انوالو ہیں, اور وہ جو فورن ٹیررسٹ ہیں اس کے تمام کا تمام جو ڈھانڈے یا نشاندہی وہ جا کے بھارت کی را اور انڈیا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت کمار ڈیول اس سے جا کے ملتی ہے. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب, یہ جو ہو رہا ہے اس وقت داعش, یہ داعش وہ نہیں ہے جو مڈل ایسٹ کی داعش تھی نا. مڈل ایسٹ والی داعش جو تھی افغان طالبان نے کے ساتھ اس نے جوائنٹ وینچر کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کے دشمن ہیں. اب یہ سپلنٹر گروپ جو ہیں جو پاکستان سے بھاگے ہیں, افغانستان کے کسی نہ کسی حصے میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, یہ وہ والی, یہ اس کو اب انہوں نے داعش کے نام سے وہاں پہ فارمیٹ کر لیا. پاکستان سے بھاگے ہیں تو وہ پاکستان سے دکھی ہوں گے, انہوں نے پاکستان سے انتقام بھی لینا ہوگا, اور اس انتقام کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, کسی بھی نام کے اوپر ہو سکتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے سرحدوں کا دفاع کر پائے گا؟ سب سرحدوں کی جو دفاع کی بات ہے وہ تو ہے 100%. آپ اس بات پہ گارنٹی رکھیں کہ ہم بالکل جاگ رہے ہوتے ہیں, ہماری فوج جو ہے وہ بالکل جاگ رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں, ہمیں مشرق کی جو سرحد ہماری ہے اس پہ سے کیا خطرہ ہے, ہمیشہ ہی وہاں سے ہمیں جو ہے کبھی بھی ٹھنڈی ہوا آج تک نہیں آئی. ہمیں یہ تھا کہ افغانستان چلیں, ہمارا دوست ہے, ہمارا برادر ملک ہے, اس کے ہم نے 40-50 لاکھ آدمی کو یہاں پہ پناہ دیے رکھی اتنے لمبا عرصہ, اس کے عوض میں دہشت گردی بھی ملی اور کلاشنیکوف بھی مل گئی. لیکن ہمیں یہ تھا کہ ادھر سے کم از کم ہمیں گرم ہوا نہیں آئے گی, لیکن ہمیں جتنی گرم ہوائیں ادھر سے آئی ہیں اتنی شاید اس طرف سے بھی نہ آئی ہوں, یا باقی دوسرے مسائلوں سے نہ آئی ہوں کبھی بھی. اب اس میں یہ تھا دفاع تو آپ چھوڑ دیں, دفاع کا کوئی مسئلہ نہیں, دفاع تو مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور وہ ہمارے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. افواج ہماری تینوں بالکل ریڈی ہوتی ہیں ہر وقت, ان کے اوپر تو کوئی کوشچن مارک ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے نا جی, ممکن ہی نہیں ہے. خیر, اب رہی بات کہ جو آپ نے بات کی کہ جی بھارت کا یہ ہے جی کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے وہ ناراض ہیں کسی بھی حالت میں, وہ بلوچستان سے لے لیں آپ, وہ سندھ سے لے لیں, پنجاب سے لے لیں, کے پی سے لے لیں, انہوں نے جا کے ہمیشہ اس کی گود میں بیٹھے ہیں بھارت کی, اور بھارت نے ان کو اپنی گود لے لیا ان کو, ان لوگوں کو. اب انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں سے ناراض ہو کے جاتے ہیں وہ دیکھیں ڈائریکٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی انٹیلیجنس ان سے بہت زیادہ درجے بہتر ہے, فوری پتہ چل جاتا ہے. وہ افغانستان کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں کہ چلیں ایک آدھا دن 1 گھنٹہ تو ڈیلے ہوگا نا, ہم مکر جائیں گے جی, وہ تو افغانستان سے ہوا ہے جی, جو کچھ بھی ہوا. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے پاکستان میں جتنے دہشت گردی کے واقعات پچھلے 4-5-7 سالوں میں ہوئے ہیں, ان تمام کے تمام تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد انڈیا سے ملتے ہیں. اب انڈیا کو مصیبت یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ثابت بھی یہ کرنا چاہتا ہے جی کہ میں تو بڑا امن پسند ملک ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کام, یہ رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی, ویسے تو یونائٹڈ نیشنز بھی بالکل فارغ کافی حد تک ہے. اس کے 1900 یونائٹڈ نیشن کمپنی بن گئی ہے, لمیٹڈ کمپنی رن بائی امریکنز. اب اس میں دیکھیں 20 جنوری 1948 کا وہ تاریخی دن تھا جب اس نے یونائٹڈ نیشنز نے کشمیر پر ریزولوشن پیش کی گئی تھی, وہ منظور ہوئی جی 21 اپریل 1948 کو. 47ویں میٹنگ تھی اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی, یونین سیکورٹی کونسل نے منظور کی کہ جی اس کا پیسفل مسئلہ کریں, 3 رکنی کمیشن بنائیں, ایک پاکستان, ایک انڈیا اور ایک تیسرا بندہ, ان دونوں کی مرضی سے. اس پہ تو آج تک عمل نہیں ہوا. مجھے صرف اس بات پہ مجھے جو شکوک ہیں, اس پہ شدید قسم کے تحفظات بھی ہیں کہ جو رپورٹ آئی ہے اس پر کچھ عمل درآمد کوئی 1-2% ہوگا کہ کوئی انڈیا کو پوچھے گا کہ آپ یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں پوچھے گا, اس کو بھی پوچھنا ہم نہیں ہے پھر, یعنی پاکستانی فوج نے پوچھنا ہے, اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جاتا ہے اور ان کو جواب کیسے دینا ہے. جو ڈھیٹ دشمن ہوتا ہے یا جو ذلیل دشمن ہوتا ہے اس کو کیسے ہم نے ان کو ذلیل کرنا ہے, وہ ہم کر لیں گے. چلیے ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اگلا موضوع ڈسکس کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ.
वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आज हम बात करेंगे ये जो कराची के अंदर जो हुआ है पानी उसके हवाले से। ये हमारी शहरी आबादियाँ, खालिद महमूद रसूल साहब हैं, हर साल बारिश होती है कराची में भी, लाहौर में भी। और मेरा ख्याल ब्रिगेडियर साहब से शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, SOP है, बारिशें होनी है, अब वेदर चेंज हो रही है, जरताज गुल भी हमें बताती रहती है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, हंस के बताती है जिसके नतीजे नहीं हमारा हासा निकल जाता है वो भी बताती रहती है कि बारिशें ज़्यादा हो गई हैं। तो आई मीन ये तो तय है ना कि बारिशें ज़्यादा हैं, अगर इस दफ़ा तवक्को है। और अगर नुसरत जावेद जैसा जर्नलिस्ट जो है, सैयद नुसरत जावेद साहब शाह जी जो हैं वो हमारे, वो अगर 2 माह पहले कॉलम में चीख रहा है कि गर्मी इस दफ़ा ज़्यादा पड़ी है और बारिशें भी ज़्यादा होंगी और सैलाब भी आएगा, तो जो माहिरीन बैठे हुए हैं, जो हमने इतने इतने बड़े पाले हुए हैं सरों वाले, उन्हें नहीं पता सा। और फिर कराची भी डूबता है हर साल और लाहौर भी डूबता है, और वहाँ पे कश्तियाँ चल रही होती हैं, और फिर जनाब हमारे मीडिया का मातम भी चल रहा होता है। हम एक ही दफ़ा इसको तय क्यों नहीं कर लेते सर? तय नहीं हो सकता, ये तय नहीं हो सकता। मैं सॉरी पर्सनल एग्जांपल नहीं देनी चाहिए, मैं सेक्रेटरी रिलीफ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट तक पंजाब में रहे, पंजाब में। तो यही जो बारिशों का जब होती थी, तो जब बारिशें, जब मैं था तो प्रोग्राम शुरू हुए, तो टीवी पे बुलाया, PTV पे हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो PTV पे जो वो थे अपना एंकर थे, मैंने कहा भाई बात ये है कि अगले 20 साल तक आप सेक्रेटरीज को बुलाते रहेंगे और अगले 20 साल तक ये प्रोग्राम होते रहेंगे, हर सीज़न में प्रोग्राम होंगे, हर सीज़न में जो अब हमारे आपके बार इक़्तिदार है बड़े बड़े बूट पहन के पानी में खड़े होंगे, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकलेगा अगले 20-25 साल, इसलिए कोई सीरियस ही नहीं हल निकालने। अच्छा, सीरियस नहीं है? नो सीरियस, नो बॉडी इज सीरियस, एब्सोल्युटली। सर 12वां साल है कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन दिस। एक होता है जो आपके कैचमेंट एरियाज में बारिश होती है, सॉरी मैं थोड़ा सा, एक होती है जो कैचमेंट एरियाज में बारिश होती है। अब पाकिस्तान के कैचमेंट एरियाज जितने भी हैं वो इंडिया के अंदर है, क्योंकि आपके जितने रिवर्स हैं वो इंडिया से दाखिल होते हैं। वो जो पानी चलता है चनाब अपना हेड बराला से, वो आपके मुख्तलिफ दरियाओं से गुजर के, नहरों से गुजर के जाता है। उसके लिए तो ज़रूरत ये है कि आप अपने रास्ते में छोटे छोटे डैम बनाएं, उस पानी को रोकें, या आप कालाबाग डैम बना चुके होते। तो वो जो कैचमेंट एरिया में बारिश जो होके जो सैलाब आ रहा है वो तभी रुक सकता था, उसके अलावा वो नहीं रुक सकता। क्योंकि जब वो DG खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया इस इलाके में जाता है तो वो लो लाइंग एरियाज हैं, वो लो लाइंग एरिया तो पानी बाहर आता है, बाहर आके आप राजनपुर को भी जाएं, आप DG खान, वो सारा डूबा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, फिर राजनपुर DG खान के अंदर जो रोद कोइयों का पानी है वो अलग आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब है कि डैम नहीं बनेंगे, छोटे डैम कोई हुकूमत नहीं बनाएगी, चाहे पंजाब हुकूमत हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे KP के। सैलाब इसी तरह आएंगे, आप याद रख लें, अगले 20 साल भी इसी तरह आएंगे, लोग इसी तरह मरेंगे, आम आदमी इसी तरह मरेगा, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी जो है वो बड़ी सस्ती है। मारो, जितना मार सकते हो मारो, पानी मारो, गोली नाल मारो, ये हुकूमतों का काम है, फर्ज है उनका इखलाकी फर्ज है कि लोगों को मारे। बिल्कुल ठीक। अब दूसरी बात आपने जो कराची की अभी की, दैट रिलेट्स टू रेन इमरजेंसी। रेन इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जब बारिशें आउट ऑफ प्रोपोर्शन होंगी, जैसे आपने खुद फरमाया कि जी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बारिशें ज़्यादा होंगी, और माहिरीन ये बता देते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा बता दिया था कि जी बारिशें ज़्यादा होगी और सैलाब का खतरा। लेकिन अब क्या करेंगे? जो इस गवर्नमेंट मतलब है, शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी के लीडरों को, लेकिन नहीं आएगी शर्म उन्हें। वो आके बड़े बड़े थीसिस बयान करेंगे, नैब का थीस बयान करेंगे, एक बैठे होंगे वो करप्शन का थीसिस बयान कर रहे होंगे, एक होंगे वो आसिफ जरदारी के अक़वाल ज़री बयान कर रहे होंगे, एक होंगे वो बिलावल भुट्टो के तारीफों के पुल बांध रहे होंगे। क्योंकि अगर वो दरबारी ताली नहीं बजाएंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी पीपल्स पार्टी के। बड़े बड़े फिलोसफर है पीपल्स पार्टी के अंदर, टिकट नहीं मिलेगी। आप तो माहिरीन की बात करते हैं ना, पीपल्स पार्टी में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं, जो पता नहीं कोई हार्वर्ड से आया होगा, कोई उनका अपना चीफ मिनिस्टर पता नहीं बाहर से पढ़ के आया, डिजाइनर सूट पहन के फिरता है। अब उसे क्या डिजाइनर सूट पहन के जाए ना पानी में, लोग मर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां जा रही हैं, ब्लॉक हुई हैं, लेकिन कोई बॉदर्ड नहीं है। इसलिए कि मैंने बताया कि जो हुकूमतें हैं वो ये सोचती हैं कि लोगों को जब तक तंग नहीं करेंगे, ठीक है, उस वक्त तक यार हम ठीक कामयाब नहीं होंगे। ठीक हो। लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा
उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल कि आप ऐसे लोगों को इलेक्ट क्यों करते हैं जो आपके काम नहीं कर सकते। वहां लड़ाई है, मेयर कहता है हमें इख्तियारात दे, भाई तुम्हारे पास 20 साल इख्तियार है, तुमने क्या अपना करके दिखाया? आज तुम्हारे इख्तियारात की वजह से कराची के अंदर जो ये चीजें हो रही है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे, यार एक अजीब सी इस मुल्क के अंदर सूरत हाल है, आपका हंसने का दिल नहीं करता, रोने के बजाय हंसने का दिल नहीं करता कि ये इतने बड़े बड़े फिलोसफर जो लीडर टाइप बैठे हुए हैं, इनका क्या रोल है? व्हाट इज देयर रोल इन द पॉलिटिक्स? सही, मतलब है वहां अभी आप किसी पीपल्स पार्टी के सिंध के लीडर को बिठा दे, वो आपको ऐसी ऐसी लंतरानियां करेगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि आप कहेंगे अच्छा यार ये पाकिस्तान में ये भी कभी हुआ था। वो कहेगा कि जी ये तो पता नहीं, वो आसमान से हमने तो पहले यहाँ पे तो वो होता खंडर होता था, हम तो आसमान से उतार के कराची को नीचे ले आए। बिल्कुल ठीक। चलिए, खालिद महमूद रसूल साहब, 39 जी वहाँ पे बड़े या छोटे नाले हैं कराची के अंदर। आज मैं एक अखबार टीवी की रिपोर्ट देख रहा था और उनकी सफाई के लिए फंड्स भी मिले, बाहर से भी अंदर से भी, लेकिन और शुरू भी की गई जी सफाई उनकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बेशतर चौक हुए क्योंकि वो प्रॉपरली सफाई नहीं की गई थी उसकी। लाहौर के अंदर तो हम इस तरह की किसी बिदत में पड़े ही नहीं ना जी, लाहौर में किसी नाले की सफाई नहीं हुई और ना ही ज़रूरी थी, लिहाजा लक्ष्मी भी डूबा और मैं भी डूबा और आप भी डूबे। ये सब क्या है? मेरा मतलब है क्या इसका मुस्तकिल हल नहीं है? हमने शॉपर फेंकने से बाज नहीं आना, कूड़ा फेंकने से बड़े ड्रेनों के अंदर बाज नहीं आना, वो कूड़ा जाके फंस जाता है। सरकार उसको हर साल अगर नहीं करती सफाई तो फिर यही होता है। इसमें रिजवान साहब आपने आखिर पे ये 2-3 जो आपके फिक्रे थे उसमें आपने सारा मसला जो है ना सुमो दिया है। कराची की हद तक अगर हम बात करें तो कराची का जो प्रॉब्लम है उसमें एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि कराची जो है ना वो पॉलिटिकल पावर ग्रैबिंग का एक मैदान बना हुआ है पिछले 25-30 साल से, और हर पार्टी ने इसकी मिस मैनेजमेंट में, मिस गवर्नेंस में अपना हिस्सा डाला है और खिलवाड़ बना रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो बल्दियाती हुकूमतें या मकामी हुकूमतें होती है पूरी दुनिया में, आप देख लीजिए कि जो बड़े शहर होते हैं, फॉर एग्जांपल सियोल है या और जिस तरह के बड़े शहर होते हैं, वो शहर बहुत हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी जैसे न्यूयॉर्क का भी आपने देखा कि उन्होंने किस तरह कोविड-19 को हैंडल किया। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो सियासी हुकूमतें आती हैं वो अपने फंड जो है वो सूबों की हद तक तो 18th अमेंडमेंट के तहत लेके बैठ गए हैं, लेकिन इख्तियारात को नीचे जो है ना और वसाइल को नीचे जो है ना वो जाने नहीं दे रहे। अब कराची जितना बड़ा शहर है उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है भाई कि वो बुनियादी तौर पे जो शहर है वो बेहंगम तरीके से फैलता जा रहा है। स्लम्स उसमें हैं, कच्ची बस्तियां उसमें हैं, जो एक जमाने में कुछ नाले वहां बने हुए थे पानी के फ्लो के लिए वो भी लोगों ने कब्जा कर लिए, घर बन गए, पार्क तक जो है ना वो बिक गए, सारा कुछ हो गया। तो एक तो सबसे बड़ा उसमें कराची का मसला ये है कि अर्बन प्लानिंग का इट इज एन अटर फेलियर, और ये तमाम पार्टीज उसकी जिम्मेदार हैं। और ये आज का नहीं है, ये पिछले कम से कम 25-30 साल से हम ये देख रहे हैं कि इट इज अ वेरी पुअर शो ऑफ द अर्बन प्लानिंग। पूरी दुनिया में इस साइज का कोई बड़ा शहर इस तरह मैनेज नहीं होता जिस तरह ये हो रहा है, बल्कि कभी कभी लगता है कि कराची की मिजरीज, कराची के जो मसाइल हैं, कराची के लोग जिस तरह की तकलीफ से जिंदगी इस तरह के मसाइल में जब गुजारते हैं, जब बारिशें आती हैं और होता है, तो उसमें ये सियासी पार्टियां जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात के लिए उनको एक पॉइंट मिल जाता है। अभी आपको याद है 3-4 हफ्ते पहले तक उज़ैर बलोच की एक रिपोर्ट सामने आ रही थी, शर्म नहीं आती है सब लोगों को, उसमें तमाम सियासी पार्टी शामिल थी और नजर ये आ रहा था कि अगर कराची इस तरह गवर्न हो रहा था तो खुदा की पनाह किसी को कोई शर्म या नहीं है। एक तो प्रॉब्लम जो है, मैं गुजारिश करूँ कि ये स्ट्रक्चरल है, ये शहर अपने साइज से बहुत फैल चुका है और इसमें मिस गवर्नेंस और वसाइल का जो मतलब एक खिलवाड़ रहा है, इसमें लोगों ने इसको मजीद फायदे उठाए हैं सियासी तौर पे इसके मसाइल से। मसाइल हल करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 भाई मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी एक मजमूई तौर पे सिविक सेंस का भी फेलियर है अवाम का, जिसमें मैं शामिल हूँ, आप शामिल है, मेरा मोहल्लेदार शामिल है, मेरे मतलब अगले मोहल्ले वाले लोग भी शामिल हैं। हम में भी कोई सिविक सेंस नहीं है, कूड़ा फेंकना है दबा के फेंकना है, जहाँ शॉपर है शॉपर हमने फेंकने हैं। अच्छा, जो जगह डिजिग्नेटेड है वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है, जो बरसाती नाले हैं उन बरसाती नालों को हमने मतलब फेंक के शॉपर बैग को सत्यानाश कर दिया है। इसमें मेरा ख्याल है कि जो हमें कराची में या लाहौर में या बाकी जगहों पे हो रहा है, एक तो ये गवर्नेंस की वजह से और पूरा अर्बन प्लानिंग का जो अजाब है वो तो हम पे मुसल्लत है सो है, लेकिन अवाम का जो सिविक सेंस है उसने भी इस अजाब को लाने में कसर नहीं छोड़ी और अब भुगतना भी नहीं पड़ाएगा। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, आप जो हैं एक शरीफ शहरी हैं, आपका हमसाया जो है
وہ اگر پھینک دیتا ہے وہ گٹر کے اندر یا وہاں پہ, تو آپ کیوں عذاب بھگتے؟ یہ تو میرا مطلب ہے کولیکٹیو سینس جنریٹ کرنی ہے نا حکومت نے, کوئی لا بنا کے, کوئی اس کے اوپر روک لگا کے, کوئی جرمانہ لگا کے, کوئی سینیٹری ورکر کو اس میں انوالو کر کے یا ان کو اپنا کام کرنے پہ لگا کے. سڑکیں دھونے کے لیے ہم نے کمپنی رکھ لی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹرکش کمپنی نا, لیکن یہ جو ڈرینیج صاف کرنے کے لیے بھی تو آپ کو یاد ہے نا, وہ بچپن میں ڈرینیج صاف کرنے والا بھی وہ جو ہوتا تھا وہ فارغ کر دیا ہے کارپوریشن نے. کارپوریشن کی ذمہ داری نہیں ہے ڈرینیج چلانا, تو پھر ڈرینیج ایسے ہی بند ہوگا نا سر. رئیس صاحب جتنے کیمرے ہم نے سیف سٹی پہ لگائے ہیں نا, 8800 کیمرہ لگنا تھا یہاں پہ, اس سے 2000 کیمرے یہ نالوں کے ارد گرد لگا دیتے کہ جو اس میں شاپنگ بیگ بھر کے پھینکے گا اس کو کم از کم 10,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ جرمانہ کریں, اس کو اگلے چوک میں پکڑ لیں. یہ جو تارے کاٹ دینی تھی پیچھے سے پہلے, ٹھیک ہے نا, اب وہ تو ایک الگ بات ہے. اب بات یہ ہے کہ کیمرے چوری ہو جائیں, لیکن ہمارا ہم مناص القوم ایسے ہی ہیں. اب آپ نے دیکھیں کہ جی شاپنگ بیگ انہوں نے کہا جی روکتے ہیں, ان کو بند کر دو, کوئی اس کی جگہ کوئی اور بیگ آ جائے گا وہ پھینک دیں گے اس میں, وہ اس کو کلیکٹیولی برتن سے اس میں کوڑا پھینک دیں گے, وہ ڈمپ ہوتے ہوتے وہ نالے بند ہو گئے. کراچی کے 38 نالے ہیں جو کراچی میونسپل کارپوریشن کرتی رہی اس کو کام. ورلڈ بینک نے بھی پیسے دیے, بڑی دفعہ پیسے آئے اور بڑی دفعہ کھائے گئے. معاملہ وہاں پہ آ گیا جی تکون قسم کا معاملہ ہو گیا. ایک پیپلز پارٹی ہے اس میں اسٹیک ہولڈر, اس کے بعد پی ٹی آئی اب اسٹیک ہولڈر ہے بہت بڑی اس میں, تیسری اسٹیک ہولڈر متحدہ. عوام اس میں کہیں بھی نہیں ہے. لیکن سر ایک چیز تو دیکھیں نا کہ 12 سال سے حکومت کس کی ہے, وہ مان رہے ہیں, وہ ہم مان رہے ہیں, سے پیپلز پارٹی ہم کی تو کنٹینیوسلی نہیں بغیر صاحب اس میں تو کسی نے کچھ نہیں کیا, یہ تو ہم مان رہے ہیں کہ جو ابھی میئر صاحب ہیں وہ کیا ماضی میں متحدہ میں نہیں تھے؟ وہ بالکل تھے. اور جو لوگ اس میں باقی لوگ ہیں جو وہاں سے ابھی جو ٹاؤن پلازا وغیرہ ہیں تو ہمیشہ متحدہ کے پاس رہی, چلے نہیں رہی, اوپر پیپلز پارٹی بیٹھی وہاں پہ, چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کراچی میں بیٹھتے ہیں, متحدہ کی تھی, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کو چاہیے یہ کہ جتنے یہ 3 لوگ ہیں نا ان کو پکڑ لیں, اور جتنا پانی جس علاقے میں ان کو وہاں پہ ڈبکیاں دیں. ان کو سمجھ آئے کہ وہاں لوگوں کی مزریز کیا ہے, لوگ کیوں وہاں پہ بیچارے مر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا جب 2-2.5 ماہ سے میڈیا شور مچا رہا ہے کہ بھائی بارشیں آنے والی ہیں. اب پھر وہی بات یہ مذاق کر رہے تھے, آج بھی قومی اسمبلی میں ایک شخص نے مذاق کیا جو آپ کا دوست ہے جو آنکھیں نکالتا ہے کہ جی وہ بات دیکھ لیں کہ جی پانی آئے گا تو بارش آئے گی تو پانی آئے گا. او بھائی یہ معاملہ چھوڑ دیں خدارا. آپ یہ دیکھیں وہاں پہ لوگ جو آپ $200 ارب والا معاملہ چھوڑ دیں. لوگوں کی بات, میں آپ سے بڑا اعتراض, لوگوں کی بات نہ کریں, لوگوں کی بات حکومتوں کے سامنے نہ کریں. ٹھیک, ہم نہیں کر رہے, اس لیے ہم بریک لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے شوگر انڈسٹری کے حوالے سے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت نے جی ایک دفعہ پھر مصمم تہیہ کر لیا. یہ حکومت جو تہیہ کرتی ہے, ہر حکومت تہیہ کرتی ہے اور اس تہیے کے اوپر عمل نہیں ہوتا. حکومت نے تہیہ کر لیا جی کہ وہ شوگر کے حوالے سے, میں حکومت کی طرف سے شوگر مافیا کا لفظ استعمال کیا گیا, میں شوگر کی صنعت کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گی. آپ چونکہ صنعت سے ہیں تو سب سے پہلے خالد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. خالد صاحب, کرشنگ ختم ہو چکی, کرشنگ ختم ہونے کے بعد شوگر ملز نے اپنے ڈومیسٹک جو سٹاکس ہیں وہ کر لیے. اب بڑا آسان نہیں ہو جائے گا, ہم کہیں گے دیکھیں جی چینی سٹور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے رضوان صاحب اس پہ کم از کم 3-4 آرٹیکلز اردو اور انگلش میں لکھے کہ بنیادی طور پہ چند ناموں اور چند 7-8 ملوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل اکانومی ہے جو پچھلے 35 سالوں میں 85 سے آنورڈ ایوالو ہوئی ہے. آپ کے جتنے بھی یہ میجر اپنا سیاسی خاندان ہیں یہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں, اور یہ ایک آدھی انکوائری اور ایک آدھے ایکشن اور ایک آدھے اس طرح کے بیان سے ہم مافیا کو نہیں چھوڑیں گے, اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جب تک آپ اس مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے, جب تک اس مارکیٹ میں آپ فیئر کمپٹیشن نہیں لائیں گے, یہ لوگ اسی طرح بلیک میل کریں گے اور اسی طرح ایکسپلائٹ کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک رپورٹ آئی, آپ نے جا کے ہائی کورٹ میں پیش کر دیا, جو بھی آپ کا لاجک تھا آپ نے وہاں سے اسٹے لے لیا, ادھر سے اسٹے لے لیا, اس کھلواڑے میں اب نئی جو ہے وہ اس سے فصل بھی سر پہ آ گئی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, ٹیکل کیا جا رہا ہے, بھائی اس سے ملنا ملانا کچھ نہیں ہے.
یہ بھوسے میں روئی سو تلاش کرنے کی کوشش ہے. جب کسی مسئلے کا آپ اس کو حل کرنا ہے تو بھائی آپ اس کی بیسکس پہ جائیے. بیسک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک لوٹ کھسوٹ پروگرام ہے ہمارے سیاسی خاندانوں کا. انہوں نے گنے کی فصل, انہوں نے شوگر کا یہ کنٹرول, اس کے ساتھ جو ایتھنول کی انڈسٹری. آپ دیکھیے نا کہ 85 کے بعد کیوں ملیں جو ہیں پنجاب میں دھڑا دھڑ لگی, سندھ میں لگی, اور 80% سے زیادہ وہ سیاسی خاندانوں کی کیوں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکسٹائل یا کیمیکلز ہے یا اور ہے, اگر یہ سارے اتنے اچھے انٹرپرینورز ہیں, اتنے سارے اچھے بزنس مین ہیں, تو بھائی انہوں نے وہاں انڈسٹریز لگائی ہے, کتنے کی انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹریز لگائی ہیں. یہ کیوں پھر کے سارے اس میں آ رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیے کہ ان کے سارے جو ہے وہ اسپانسر وہ تمام پارٹیز میں, کیونکہ یہ بیجا فائنانس کرتے ہیں. آپ کو جو مطلب ہے کہ جہانگیر ترین کے جہاز کی بڑی رہی, اور یہ خسرو بختیار کی رہی, اس سے پہلے شریف خاندان کی ملیں بھی رہی, اس سے پہلے چودھریوں کی, اور باقی میرا مطلب ہے کہ اس حمام میں کون نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی ہم ختم کر دیں گے اور یہ انکوائری آ گئی, ہم نے کرمنل انویسٹیگیشن شروع کر دینی ہے, اور بھائی لے دے کے ہونا یہ کہ انہوں نے اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا کے 10-15 روپے جو ہے نا وہ چینی مہنگی کر دینی ہے. اس کو ملنا ملانا تو اس طرح سے یہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جب تک آپ اس پورے نظام کو اس کا برا نہیں ناپیں گے اور برے کو برے کی ماں جہاں سے شروع ہوا ہے سلسلہ وہاں نہیں لے جائیں گے, تو ایسے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہاں میڈیا میں کھیل تماشا اور شغل جاری رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کھیل تماشا ملا ہوا ہے. بھٹی صاحب, جب بھی میرے پرائم منسٹر نوٹس لیتے ہیں کسی بھی چیز کا, اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, اور یہ ابھی انہوں نے اپنے منہ مبارک سے نکال دیا خالد صاحب نے کہ اگر یہ ایکشن ہو گیا تو 10 سے 15 روپے چینی کے ریٹ آپ اور بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. صاحب پہلی بات تو یہ دیکھیں, میں نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب سے یہ جی کہ وہ نوٹس نہ لیں, جو مرضی کر لیں, اللہ کا نام ہے, رسول کے واسطے اگر نوٹس لینا ہے تو خدا کے واسطے کراچی کے پانی کا نوٹس. ہاں جی, اس میں دو باتیں رہ گئی جی کہ میں بتاتا ہوں, جس وقت کراچی ڈوبا ہوا تھا نا, کچھ لوگ ہمارے دوست پاکستان پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب کا سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے, بہت مصروف تھے, وہ پانی ان کے دوسرا پی رہے تھے وہاں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کیک آپ کو نہیں بھجوایا. جی نہیں, کوئی کیک نہیں آیا جی مجھے, میں صاف کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک علاقہ دنیا کا شہر ایسا ہے جہاں کے اندر جتنی مرضی بارش ہو جائے, سیلاب آ جائے پورے پاکستان میں, وہاں پہ ڈرینیج سسٹم, سیوریج سسٹم خراب نہیں ہوگا. وہ علاقہ ہے جی واغ کینٹ کا. وہ انگریز نے بنایا ہوا ہے, کب کا ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں. انارکلی کے مین بازار کے اندر کبھی پانی کھڑا نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی ایک ڈسپوزل سیکشن ہے, وہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, وہ زمین سے تقریباً 25-30 فٹ نیچے ہے. وہ اس وقت اس نے بنایا تھا, آج اس کے کسی 100 سال بعد کتنا پانی کا پریشر ہوگا اس کے حساب سے. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی نئی آبادیاں ہیں, گلبرگ ہو گیا, سمن آباد ہو گیا, ایون ڈی ایچ اے ہو گیا جی, پانی ڈی ایچ اے میں گوڈے گوڈے پانی ہوتا ہے جی. اب آ جائیں جی. اور اوبر والا جس سے میں سوار ہو کے جا رہا تھا, میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا جی آج بڑی دیہڑی کمائی ہے. ڈی ایچ اے میں لوگ جو تھے وہ گھروں سے نکل کے تو وہ جانا چاہ رہے تھے مارکیٹ تک, تو وہ اوبر کرواتے تھے, اپنی گاڑیاں نہیں نکالتے تھے, پانی زیادہ تھا, تو میں وہ کام کرتا رہا ہوں. باقی کا ٹائم تھوڑا رہ جائے گا. اب بات آ گئی وزیر اعظم صاحب کے نوٹس کی. انہوں نے آج تک تقریباً درجن بھر نوٹس لیے ہیں, اور ہم اس درجن بھر سے ذلیل ہو رہے ہیں. ہر چیز پہ, آٹا, چینی, پیٹرول, گندم, دالیں, گھی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, صرف پانی رہ گیا ہے. کراچی کے اگر پانی پہ نوٹس لے لیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ معاملہ جو ہے نا کم از کم وہ نایاب ہی ہو جائے. لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے شوگر انڈسٹری کی بات کی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں ڈھیر ساری خاک کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا, میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, جس طرح سونا انہوں نے آرٹیفیشلی اوپر کر دیا, 1,28,000 روپے وہ پہنچ گیا ہے, اور شنید یہی ہے جی کہ میرے خیال وہ 30-35 کے قریب چلا جائے گا. نہیں سر, 1.5 کی آواز ہے جی. چلیں ماشاءاللہ جی, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. 1,23,800 پہ پہنچا ہے آج. نہیں 28 پہ آ گیا جی, 28 پہ 5,100 روپیہ بھی بڑا کچھ دیر پہلے پھر. اچھا, اور سر جی وہ آواز 1.5 کی لگ گئی جی. اب وہ اگر وہ چلے گیا تو چینی جو آپ کو مل رہی ہے نا ابھی, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وہ ملے گی نہیں, اور اگر ملے گی تو ماشاءاللہ وہ 110 روپے سے, یعنی پیٹرول کی قیمت پہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ کر دیں اس کو, ٹھیک, لیٹر پیٹرول لے لیں یا 1 کلو چینی کھا لیں. میرا خیال ہے پیٹرول لے کے اوپر ڈال لیں. اب یہ آخری حال ہے, مجھے نہیں پتا بریگیڈیئر صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں, لیکن بہت کام خراب ہے. بریگیڈیئر صاحب مطلب کہ کافی حکومت کے اوپر لیے مشکل کا مقام ہے. ایک رپورٹ آئی, پھر انہوں نے اس کو ریفائن کروایا, ریفائن کرنے کے بعد پھر امپلیمنٹ کرنے کا اعلان کیا. پھر جہانگیر ترین صاحب اپنی بما فیملی کے پاکستان سے نکل کے باہر چلے گئے. اب حکومت نے اعلان کیا جی ہم اس میں رپورٹ میں آنے والے کسی کو نہیں چھوڑیں گے, تو اب چودھری رہ گئے.
اور شریف رہ گئے. وہ اپنا ہارون اختر اور ان کی بھی تو ملے بھی ہیں نا, ان کی بھی ملے ہیں ہارون اختر وہ تو گورنمنٹ کا, اور ان کی سب سے زیادہ اپنا ان کی زرداری سے بھی زیادہ زرداری زیادہ ملے, ہمایوں اختر کی اور ہمایوں کی, ہارون کی, ان کی ترین صاحب بھی تو انہی کے کزن ہیں, ترین صاحب بھی تو انہی کے کزن ہیں. ہاں ترین صاحب. لیکن بات یہ میں باقی چیزیں ساری بیان کر دی, میں تو صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ اس نوٹس لینے کے بعد چینی کے 70 روپے سے 65 روپے ہوگی, نہیں 70 روپے سے 85 روپے ہوگی, 85 ہو گئی. اب مجھے بتائیے اس کا رپورٹ کا کیا فائدہ. آٹا آپ کا پرسوں 6 روپے بڑھا, کس کیوں بڑھا ہے؟ 70 روپے پر کے جی نوٹس ہوا تھا, نوٹس نہیں نوٹس نہیں بھی ہوا تو بڑھا, کیوں بڑھا؟ آپ اس چیز کو سوچیں, انالیسس کریں کہ یہ چیزیں بڑھ کیوں نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ کا جو کنٹرول ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کا, گورننس جو ہونی چاہیے تھی, وہ گورننس اس طرح نہیں ہے. تو لوگ تو پھر آپ کو پتہ ہے منافع خار کہہ رہے ہیں, مافیا کہہ لیں, جو مرضی کہہ رہے ہیں, وہ تو کھیلیں گے. بیکاز پاکستان میں کوئی بھی انڈسٹریلسٹ انڈسٹری میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو 1000 سے 2000 نہیں بنانا چاہتا, 2000 سے 10,000 نہیں بنانا چاہتا, 10,000 سے کروڑ نہیں بنانا چاہتا. اور زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک رات میں ہم امیر ہو جائیں. جس طرح پیٹرولیم انڈسٹری میں پرائم منسٹر صاحب تقریر کرنے آئے, مجھے بڑا افسوس ہوا جب انہوں نے بجٹ پہ تقریر کی. اگر وہ کنکلوڈ کر رہے تھے اس وقت, وہ جو کچھ کہہ رہے تھے انہوں نے جو کہا, اگر وہاں وہ کہہ دیتے کہ یہ ہمارے اوپر پیٹرول کا پریشر آ رہا ہے, جو آپ نے بعد میں لاجک استعمال کیا کہ یہ اگر ہم بڑھائیں گے تو اتنی ہماری ٹرانسپورٹیشن یا ڈالر کے حساب سے اتنی ہم پہ اسٹین پڑے گی, تو ہمیں شاید آج رات ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں. وہ اسمبلی سے جاتے ہیں, رات کو 26 روپے پیٹرول بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھتا ہے؟ سوال کسی نے نہیں کیا. وہ پیٹرولیم ایڈوائزر جو ہے اس کے اسٹیکس ہیں پی ایس او میں, اس کے اوپر اپنا کیسز چل رہے ہیں, تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. اس کو کیوں مشیر رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کیا اس کی اس کی کوالیفیکیشن کا کوئی اور آدمی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے تو یہ جو آپ کی لیک لسٹرنگ پالیسیاں ہیں نا, جہاں آپ مطلب ہے بعض دفعہ آپ ان چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے اور اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نوٹ چلو ٹھیک ہے جی آپ وہ کرا رہے ہیں, مجھے تو مجھے اس نوٹس کا اس وقت فائدہ ہوگا, ایک عام آدمی کو جس کی ہم بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اس کو اس وقت فائدہ ہوگا جب وہ پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئیں گی. صحیح. ہی از ناٹ بادرڈ کہ آپ نے انکوائری کرانی ہے یا نہیں کرانی. صحیح. اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اس کا کنسرن ہے کہ کیا وہ پیسے پہنے, یا تو اومنی گروپ کراچی میں چینی کی اسٹال لگا لینا کہ جی ہم چینی جو ہے سستے کے داموں دیں گے, یا باقی یہ جو ملوں والے لگا لیں کہ جی ہم دیں, تب تو ہم کہیں جی پرائم منسٹر کے نوٹس سے لوگ جو ہے وہ جاگ گئے. وہ کہتے ہیں اچھا جی چلو آج 70 ہے, کل 75 ہوئے گی, پرسوں 80 ہوئے گی, وہ کر لو کی کرنا چاہتا. کر لو کی کر. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تمام کی تمام ایک انسٹیٹیوشنلائز پرفارمنس سے تعلق رکھتی ہے. میرا خیال یہاں پہ انسٹیٹیوشنلائز پلنڈرنگ ہو رہی ہے. تو اب جب وہ پلنڈرنگ ہوگی, انسٹیٹیوشن پلنڈرنگ, یعنی آپ کا جو شوگر انڈسٹری اٹس این انسٹیٹیوشن پلنڈرنگ کر رہا ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں, اس میں ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے آپ. یہ پورے کا پورا, اور لگتا ہے کہ آپ پتہ ہے ایک شوگر انڈسٹری کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے, وہ آگے اپنا لاجک بیان کرنے لگتی ہے. نہیں, لگتا ہے کہ شوگر انڈسٹری جو ہے سارے اس کی سپورٹنگ انڈسٹری ہے, سارے سپورٹ کر رہے ہیں اس کو کہ وہ قیمت بڑھا لے, قیمت بڑھا رہے ہیں, آٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ قیمت بڑھا. کوئی چیک مطلب یہ بھی نہیں کوئی پوچھتا کہ بھئی تم نے 6 روپے 7 روپے 10 روپے بڑھائے کیوں ہیں, کم از کم یہی کوئی پوچھ لے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ پرائز نہیں کم کراتے, آپ نوٹس لینے کے بجائے میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کسی منسٹر کو یہ ٹاسک کریں تو جا کے یہ پوچھے کہ 6 روپے 8 روپے 10 روپے قیمت کیوں بڑھی. ٹھیک ہے خالد صاحب. گھبرانا نہیں بس. اچھا خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا خالد صاحب, میں آپ کو کمال کی بات بتانے لگا ہوں کہ اس فروری کے اندر کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا, وہ جو البیراک ہے یا وہ جو چائنیز جو ٹرکش 2 کمپنیاں کام کر رہی ہیں پاکستان میں, حکومت نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بڑی عید ساڑی کٹوا جاؤ ورنہ ساڑا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور ان کو ہاتھ جوڑ کے کانٹریکٹ جو ہے ان کا ایکسٹینڈ کیا گیا ہے بڑی عید تک. جب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ اتنے پانی میں ہیں یا اتنی اوقات ہے آپ کی یا اتنی صلاحیت ہے, تو آپ پھر یہ والے ایکشن لیتے کیوں ہیں جناب؟ رضوان صاحب آپ نے بہت عمدہ بات کی. اگر تھوڑا سا بھی یاد کریں, ابھی 25 جولائی گزری ہے تو 2 سال اس حکومت کے وہ الیکشن کے پورے ہوئے ہیں, تو ساروں نے بہت اس پہ ریویو بھی کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت یہ علیم خان صاحب جو ہے نا وہ وزیر بلدیات بنے,
اور ٹیلی ویژن ایک چینل پہ نہیں، بار بار ہر چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ البراق کمپنی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ لہرا کے بتایا کہ جی اس ملک کے اوپر، اس لاہور کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہوتا رہا ہے، اتنے ارب روپے مہینے کی جناب ان کو دی جا رہی ہے، اور دس اینڈ دیٹ اینڈ بلا بلا بلا، اور آلٹرنیٹ بھی انہوں نے بتایا کہ جی ہم کارپوریشن کو اسٹرانگ کریں گے، یہ ہے وہ ہے، اور ایسا کانٹریکٹ کر دیا کہ جی ہمیں پھنسا دیا، ہمیں خسارے میں دے دیا۔ وہ ساری باتیں ذرا ذہن میں لے آئیں۔ اور یہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ انسٹیٹیوشنل پلنڈرنگ ہے، جو بھی آپ اس کو کہیے، یہ ہے گورننس کا کرائسس کہ آپ فٹافٹ اس کا جو سیاسی کریڈٹ ہے اپنے مخالفین کو جو آپ نے رگڑا دینے کے لیے الزام لگانا تھا، اس میں تو آپ نے مہینہ ڈیڑھ پرفارمنس دکھا دی، اس کے بعد بھائی اگر اس نے غلط کیا تھا تو کرو ٹھیک اس کو، وہ کیوں بالکل نہیں ٹھیک کر ہے، سکے؟ ابھی نہیں یہ سب شور مچا سکتے ہیں۔ خالد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹنا پڑے گی مجھے، اور بھٹی صاحب نے کہا گھبرانا نہیں ہے۔ برگیڈ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تمام صاحب کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، چلیے کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔